اور ان میں اکثر کافر بھی ہیں، ضروریات دین کا انکار کرتے ہیں. تو یہ ہمیشہ سے اسلام پر، مسلمانوں پر ظلم کرتے آئے ہیں، اور یہ ان کا سلسلہ جاری رہے گا ظلم کا. اور الحمدللہ تبارک و تعالی مسلک حق اہل سنت والجماعت یہ متوازن اور متوسط اور وہ دین اور مسلک اعتدال ہے جس میں نہ افراط ہے نہ تفریط ہے. ہمارے پاس اہل سنت کے پاس نہیں ملے گا مگر حق. یہاں پر باطل کچھ نہیں ہے، یہاں پر زیادتی کچھ نہیں ہے. تو حرام جو چیز ہے اس کو ہم حرام کہیں گے، جو چیز شرک ہے ہم اس کو شرک کہیں گے. شرک کو حرام کہنے کی کس کو اجازت ہے؟ اور حرام کو شرک کہنے کی کس کو اجازت ہے؟ تو اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جانے کے آداب ہیں، ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے اور اہل علم سے ان آداب کو سیکھنا چاہیے. اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جاؤ تو ادب سے جاؤ، اسلامی لباس میں جاؤ. آج کل کیا ہو گیا، ذرا درگاہ پہ جانے والوں کے لباس دیکھو. مجھ کو پتا نہیں یہ نوٹنگی میں جا رہے ہیں، فیشن شو میں جا رہے ہیں، یا کسی جو ہے یہ بیوٹی کانٹیسٹ میں جا رہے ہیں، اور یہ عورتیں جو لالی لپسٹک اور پاؤڈر اور بن ٹھن کے جا رہے، پتا نہیں یہ کہاں جا رہی ہیں. تو ان ظالموں نے اور ان ظالمات نے، ان ظالم عورتوں نے جو عورت کہلانے کی بھی لائق نہیں ہے، بلکہ عورتوں کے نام پر یہ ایک دھبا ہے بدنما، جو بے پردہ جاتی ہیں اور شہوت کا بازار گرم کرتی ہیں اور غیر مردوں کی نگاہوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں، ان کو بھی گناہ، خود بھی گناہ میں مبتلا ہوتی ہیں، دوسروں کو بھی گناہ میں مبتلا کرتی ہیں. اور ایسی عورتوں کو آزاد چھٹی دینے والے ان کو اس طرح سے نہ صرف آج کل بازار لگا تھا، میں دیکھ رہا تھا بدھ بازار 100 میں سے 99 یا 95 آپ کو عورتیں ملیں گی. مرد کو ایسے تلاشو گویا دال میں کوئی نمک ڈھونڈے. یہ قیامت کے آثار ہیں، یہ قیامت کے آثار ہیں. اور جن مردوں نے اپنی ان عورتوں کو باہر چھوڑا ہے، ان کو کھلی ڈھیل دے رکھی ہے اور ان کو بازاروں کی زینت بنایا ہے اور خود گھر میں لیٹے ہوئے ہیں. عورت مرد کا کام کر رہی ہے، مرد عورت کا کام کر رہا ہے. یہ گھر میں کھانا بنا رہا ہے، وہ دفتر میں جا رہی ہے. اور اس محلے میں تو اکثر عورتیں بازار میں، دفتروں میں، کارخانوں میں جاتی ہیں، بے پردہ جاتی ہیں اور کام کرتی ہیں. یہ سب اور سب جو ہے کفار و مشرکین کے طرف سے سارے یہ بیماریاں آئی. تو یہ لعنت میں مبتلا ہے. اللہ کے حبیب احمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیوس جو دیوس ہے، دیوس پر جنت کی خوشبو حرام ہے. دیوس کون ہے؟ اور کثیر احادیث ہیں جس میں سرکار نے فرمایا ہے کہ دیوس جنت میں نہیں جائے گا. تو واٹ از دی ڈیفینیشن آف دیوس؟ دیوس وہ شخص ہے جس کے گھر والے بے حیائی اور بےہودہ پن میں مبتلا ہوتے ہیں اور وہ اس کو دیکھ کے خاموش ہو جاتا ہے. جس کے گھر والے آوارہ گردی کر رہے ہیں، جس کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہیں، جس کی بیٹیاں بوائے فرینڈز کے ساتھ جا رہی ہیں، جس کی بیٹیاں محلے کی گلی کوچوں میں جو ہے لڑکوں کے ساتھ گھوم پھر رہی ہیں، دکانوں میں، ہوٹلوں کے پاس سبزی ترکاری کے بہانے جا کے جو ہے بالکل وہ بے حیائی کے 3rd ڈگری کے جو ہے نیچے اور کمینے پن پہ جو ہے وہ اتر آ رہی ہیں. تو وہ یہ ساری چیزیں دیکھتا ہوا بیٹھا ہے، قدرت ہونے کے باوجود روکتا نہیں. باپ ہے اور اس کا حق ادا نہیں کرتا.
شوہر ہے شوہر ہونے کا حق ادا نہیں کرتا، بھائی ہے بھائی ہونے کا حق ادا نہیں کرتا، ایسے سارے افراد جو اپنے اہل خانہ اپنے خاندان والوں کو جو ہے برائیوں میں مبتلا دیکھ کر ان کو منع نہ کریں، یہ سب دیوس ہونے کے لائق ہے، اور ان سب پہ جنت حرام ہے، یہ سب جہنمی ہیں۔ اللہ کے حبیب احمد مجتبیٰ اور پھر اس کے علاوہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من را منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ، یہ تو عام مسلمان کے لیے ہے، عام مسلمان کے لیے حکم ہے کہ اگر کوئی کسی میں کچھ برائی دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے۔ پڑوسیوں کا بھی حق ہے، بازو کے گھر میں بے حیائی کا ماحول ہے، برے کام ہو رہے ہیں، لیکن ایک ادھر بازو والا وہ ہمیں کیا ہونا، وہ ایسے ہی ہے، کیا ہم کیا کریں؟ کون کس کی سنتا ہے، کون مانتا ہے؟ یہ ہیں، لیکن کتنے پڑوسی ہوں گے جو اپنے پڑوسیوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، پڑوسیوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، خود نیک ہوں گے، نمازی ہوں گے، متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، لیکن اپنے پڑوسیوں کو نیکی کی دعوت نہیں دیں گے، نماز کی دعوت نہیں دیں گے، ان کو بے حیائی سے بچنے کی تلقین نہیں کریں گے، تو ایسے پڑوسی جو ہے وہ بدکار جو یہاں بھی تو بے حیائی میں مبتلا تھے، کل اللہ کی بارگاہ میں وہ عرض کریں گے مولا ہم کیا کریں، ہمیں تو کوئی اچھائی کی طرف بلانے والا نہیں تھا، یہ تو میرا پڑوسی تھا، خود نماز کو جاتا تھا، کبھی مجھ کو نماز کے لیے نہیں بلایا، یہ خود جو ہے نیکی کی محفل میں جاتا تھا، جلسوں جلوس میں جاتا تھا، مجھ کو کبھی اس نے نہیں بلایا، اگر یہ مجھ کو بلاتا شاید میں سدھر جاتا، تو اس پڑوسی کے حق کی وجہ سے جہنم میں جائے۔ تو مسلمانوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو برائی سے بچائے۔ تو بات کافی دور ہم نکل گئے، اولیاء اللہ کی بارگاہوں پہ جانے کے آداب ہیں، اور ان آداب میں یہ ہے کہ پینتی کی جانب سے جائیں اور پھر 2 ہاتھ دور کھڑے رہیں، مزار کو چومنا فرض نہیں ہے اور سنت بھی نہیں ہے، کیا حضور کی سنت نہیں ہے اور چومنا فرض بھی نہیں ہے۔ حاضری کے معنی کچھ لوگوں نے آج یہ سمجھ لیا ہے جب تک پھول نہیں چڑھائیں گے حاضری نہیں ہوگی، اگربتی نہیں جلائیں گے پھول جو ہے حاضری نہیں ہوگی، عطر کی بوتل نہیں اڑلیں گے حاضری نہیں ہوگی۔ ارے عطر کی بوتل سے بہتر، پھول سے بہتر، چادر سے بہتر تو قرآن کی 2 آیتیں تم پڑھ لیتے، اس علی ولی کو اتنی خوشی ہوتی جتنے تم جو ہے پھولوں کا ایک ٹرک بھی تم ڈال دیتے، اس سے زیادہ تو اس قرآن کی 2-4 آیتیں تم پڑھ کے ان کو ایصال ثواب کر دیتے، اس سے اللہ بھی خوش ہوتا، اللہ کے ولی بھی خوش ہوتے۔ اور تم یہ جتنے پھول چڑھاتے ہو، چادریں ڈالتے ہو، یہ اسی ولی کے ایصال ثواب کے لیے کسی اللہ کے غریب بندے کو دے دیتے، کسی محتاج کو دیتے، کسی بھوکے کا پیٹ بھرتے، کسی ننگے کو کپڑا پہناتے، کسی جو ہے حاجت مند مسلمان کی حاجت کو پورا کرتے، کسی بیمار کو دوائی دلا دیتے، تو اس سے اللہ بھی خوش ہوتا، اللہ کا ولی بھی خوش ہوتا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول بھی آپ پر ہوتا۔ مگر ہم نے جو ہے کولو کے بیل، کیا کولو کے بیل جسے بنے ہوئے ہیں، باپ نے جو کیا، دادا نے جو کیا، پردادا نے جو کیا، لوگ کر رہے ہیں ہم بھی کریں گے۔ اس نے 151 کی جلائی ہے، میں 551 کی چال چلاؤں گا، لنگر میں کر کے رہوں گا۔ نہیں، اور بھی اچھے کام ہیں، ان اچھے کاموں کی طرف ہمیں راغب ہونا چاہیے، اور اللہ کے ولیوں کی بارگاہیں، اللہ کے ولیوں کے آستانے، یہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو راہ راست پر لگانے کے سینٹرز ہیں، یہ اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے مرکز ہیں، یہ رحمت الہی کے سینٹرز ہیں، وہاں جانے والا رب کی رحمت کا مستحق ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت جو ہے اللہ کے ولیوں کے وسیلے سے ملتی ہے، لیکن وسیلہ ہو لینے کا بھی طریقہ ہے،
جب وہ پراپر چینل سے جب بندہ جائے گا، پراپر طریقے سے جب جائے گا، تو پھر جو ہے وہ رب کی رحمت کا بھرپور حصہ پائے گا، اور جو اس کے خلاف جائے گا وہ الٹے جو ہے لعنت لے کر آئے گا، ولی کی بددعا لے کر آئے گا۔ تو آج اکثر جگہ کیا ہوا، پرسوں میں 2 دن پہلے بھنڈی بازار ڈونگری جانا ہوا تو دیکھا عبد الرحمان شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہو رہا ہے، میلہ لگا ہوا ہے، جھولے، کھیل کود، ناچ رنگ، رلیاں، ڈھول باجے تاشے، یعنی اللہ کے ولیوں کے بارگاہوں اور آستانوں کو ہم نے ہدایت کا، آخرت کو یاد کرنے کا، خبر کی تیاری کا، تقوی پرہیزگاری حاصل کرنے کا نہیں، بلکہ ہم نے پکنک کے اسپاٹس بنا لیے۔ اللہ کے ولیوں کے مقامات جو ہدایت کے مقام تھے، جو ہدایت کے سینٹر تھے، جہاں پر بندے کو جو ہے بندہ جب جاتا وہاں ساری دنیا کو چھوڑ کے جاتا، جب وہاں جاتا تو آخرت یاد آ جاتی، آخرت یاد آتی، موت کی یاد آتی، بندہ نیک بننے کی کوشش کرتا۔ آج وہاں پر چاروں طرف دنیا داری ہے۔ یہ اللہ کے محبوب بندوں کی بارگاہوں کو ان ظالموں نے، ان جاہلوں نے، ان خادموں نے جو اپنے آپ کو گدھا نشین کہوں یا گدی نشین کو کہوں، ان لوگوں نے حجات کر لیا ہے، اور وہاں پر یہ اپنی چودھری، اپنی پٹیل گیری وہاں پر چلاتے ہیں، اور وہاں پر اپنی من مانی کرتے ہیں، اور اس طرح سے جو ہے یہ بھی اللہ کی تعالیٰ کی اور اللہ کے ولیوں کے لعنت کے مستحق ہو جاتے ہیں، اور ان کی بد دعاؤں کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ، ولیوں کی بارگاہ میں جاؤ، مگر ادب کے ساتھ جاؤ، اچھے طریقے کے ساتھ جاؤ، اس طریقے کے ساتھ جاؤ جو طریقہ کے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، جو طریقہ کے ہمارے اکابرین اور بزرگان دین نے ہمیں بتایا ہے، جو طریقہ کے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے بتایا ہے کہ 2 ہاتھ دور رہو، جب جاؤ وہاں پر تو جو ہے السلام علیکم یا سیدی رحمت اللہ وبرکاتہ کہو، پہلے سیدھا قدم رکھ کے اندر داخل ہو، قائدی کی جانب سے جاؤ، پھر ان کے سینے کے پاس کھڑے رہو، اور اللہ کی بارگاہ میں تم پھر قرآن درود شریف پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، اس کے بعد ان کی بارگاہ، اللہ کی بارگاہ جو ہے بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرو، ولی کے لیے دعا کرو، ولی سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے کرو۔ یوں بھی کہو کہ اے اللہ ان ولی کو اس کا ثواب عطا فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے فیض کو عام فرما، اور یوں بھی کہو کہ اے اللہ کے ولی آپ میرے لیے دعا کیجئے، آپ میرے لیے دعا کیجئے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ میرا فلاں کام کر دے، اللہ مجھ کو تقوی کی دولت دے دے، اللہ آخرت کی فکر دے دے، اللہ مجھ کو نمازی بنا دے، اللہ تعالیٰ مجھ کو مومن صالح بنا دے، عاشق رسول بنا دے، میری دین اور دنیا کی جو ہے ضرورتوں کو اللہ پورا کر دے۔ تو ان سے بھی دعا کر سکتے ہیں اور ان کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں۔ وہ کسی گدھے نے کہا تھا کہ جو ان سے کر سکتے ہیں ان کو نہیں کر سکتے، اور وہ جملہ بھی اس کو بولنا نہیں آ رہا تھا۔ میں کہتا ہوں اولیاء اللہ کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں اور اولیاء اللہ سے بھی دعا کر سکتے ہیں۔ You can pray for them and you can pray to them. You can ask, you can request them to pray for you, and you can pray in the court of Allah for them. اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا کر سکتے ہو، اللہ ان پہ رحمتوں کا نزول فرما، برکتوں کا نزول فرما، درجات کو بلند فرما، فیضان کو عام فرما۔ پھر ان کی بارگاہ، اے اللہ کے ولی آپ اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ کا قرب خاص آپ کو حاصل ہے، آپ میرے لیے دعا کیجئے، مومنوں کے لیے دعا کیجئے۔ تو یہ دونوں طرح کی دعائیں جو ہے جائز ہیں، یہ دونوں طرح کی دعائیں جو ہیں یہ جائز ہیں، اس میں کسی قسم کی افراط و تفریط نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو جو ہے پروردگار عالم ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں تک اس کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔